اللہ تعالی عنہا اپنے ابا حضور کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی اور جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ خود بیٹھی ہوتی اپنے ابا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی کہ اے میرے ابا حضور آپ میری جگہ پر تشریف لائیں۔ اس قدر حضور علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت اور پیار فرماتے۔ یہ دیکھیں یہ زندگی ایک دھوکہ ہے جو بہت جلدی سے جا رہی ہے۔ میں بھی آپ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دن بدن بڑے ہو رہے ہیں۔ سوچا جائے، غور و فکر کیا جائے، اپنے گریبان میں جھانکا جائے، ہم دن بدن موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ حقیقتاً ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ 7 سال کا تھا 10 سال کا ہو گیا، 10 سال کا تھا آج اس کی عمر 15 سال ہو گیا، بڑا ہو رہا ہے۔ لیکن ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ ہم دن بدن موت کی طرف جا رہے ہیں۔ موت ہمیں کہہ رہی ہے کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا تم نے ایک دن چھوڑ کر آنا ہے۔ حقیقی زندگی جو ہے وہ وہی زندگی ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ میرے بھائیوں بات لمبی ہو جائے گی، میں نے جو آپ کے سامنے تھوڑی سی باتیں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس جگہ پر میلاد بھی ہے، ایصال ثواب بھی ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اتنی اس جگہ پر اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ وہ جتنے بھی لوگ اس جگہ پر جمع ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کی رحمتوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ ذکر کرنے والے، محفل کروانے والے، محفل کا اہتمام کرنے والے، جب وہ محفل مکمل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو وہ فرشتے پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رب تعالی ہم نے روئے زمین پر چکر لگایا ہے، ہم نے دیکھا کہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیری تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اب ہم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں، اللہ کا احکام سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن بن دیکھے ہم نے ایمان لایا کہ ہمارے آقا کی یہ شان ہے، ہمارے آقا کا یہ مقام ہے، ہمارے آقا کی یہ رفعت و عظمت ہے، ہم نے بن دیکھے ایمان لایا۔ اب فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب تعالیٰ تیرے بندے تیری عبادت کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں بتاؤ، اب میں ان بندوں کے لیے کچھ جانتا ہے، لیکن فرشتوں سے مخاطب فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب تعالیٰ تیرے بندے تیری عبادت کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب تعالیٰ تیرے بندوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین پھر پوچھتا ہے اگر میرے بندے جنت کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں بار الہ تیرے بندے اگر جنت کو دیکھ لیتے تو وہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی تیری عبادت اور ریاضت کرتے، تیرا ذکر کرتے، تیری پاکی بیان کرتے، تیری تسبیح و تحلیل بیان کرتے۔ اللہ رب العالمین پھر پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب تعالیٰ تیرے بندوں سال کا تھا 10 سال کا ہو گیا، 10 سال کا تھا آج اس کی عمر 15 سال ہو گیا، بڑا ہو رہا ہے۔ لیکن ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ ہم دن بدن موت کی طرف جا رہے ہیں۔ موت ہمیں کہہ رہی ہے کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا تم نے ایک دن چھوڑ کر آنا ہے۔ حقیقی زندگی جو ہے وہ وہی زندگی ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ میرے بھائیوں بات لمبی ہو جائے گی، میں نے جو آپ کے سامنے تھوڑی سی باتیں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس جگہ پر میلاد بھی ہے، ایصال ثواب بھی ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اتنی اس جگہ پر اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ وہ جتنے بھی لوگ اس جگہ پر جمع ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں،
ان لوگوں کو اللہ کی رحمتوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے جب وہ ذکر کرنے والے، محفل کروانے والے، محفل کا اہتمام کرنے والے، جب وہ محفل مکمل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو وہ فرشتے پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رب تعالی ہم نے روح زمین پر چکر لگایا ہے، ہم نے دیکھا کہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیری تسبیح و تعلیل بیان کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اب ہم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں، اللہ کا احکام سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن بن دیکھے ہم نے ایمان لایا کہ ہمارے آقا کی یہ شان ہے، ہمارے آقا کا یہ مقام ہے، ہمارے آقا کی یہ رفعت و عظمت ہے، ہم نے بن دیکھے ایمان لایا۔ اب فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب تعالیٰ تیرے بندے تیری عبادت کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ اب میں ان بندوں کے لیے کیا کروں، حالانکہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن فرشتوں سے مخاطب فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب تعالیٰ تیرے بندے تیری عبادت کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب تعالیٰ تیرے بندوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین پھر پوچھتا ہے اگر میرے بندے جنت کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں بار الہ تیرے بندے اگر جنت کو دیکھ لیتے تو وہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی تیری عبادت اور ریاضت کرتے، تیرا ذکر کرتے، تیری پاکی بیان کرتے، تیری تسبیح و تعلیل بیان کرتے۔ اللہ رب العالمین پھر پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں بتاؤ کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب تعالیٰ تیرے بندوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ رب العالمین پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ کہ اگر میرے بندے جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب تعالیٰ تیرے بندے اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو وہ جہنم سے پناہ مانگتے، جہنم سے دور رہتے۔ اللہ رب العالمین اپنے ان فرشتوں کے سامنے فرشتوں کو کہتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جو میں نے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اس قدر مقام، مرتبہ، شان اور عظمت ہے، لیکن جب بندہ مومن حضور علیہ السلام کے ساتھ پیار اور محبت کرتا ہے، الفت کرتا ہے، تو پھر اس کا اجر اور صلہ کیا ملتا ہے؟ صدقہ و خیرات کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، جانے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، دعائے بخشش کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس بندے کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے، اللہ کی نیک بندی حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے اللہ کے نیک بندے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ میری ایک بیٹی تھی جو اس دنیا سے چلی گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں خواب میں اسے دیکھوں کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب اللہ کے نیک بندے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس اللہ کی نیک بندی سے کہا کہ اللہ کی بندی ادھر سے چلی جا، اپنی بیٹی کے لیے صدقہ و خیرات کر، جب تو صدقہ و خیرات کرے گی رات کا وقت ہوگا تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے، نفل پڑھ کر جب تو بستر پر جائے سونے سے پہلے درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جانا۔ اب اس عورت نے یہی عمل کیا، یہی وظیفہ کیا، جب رات کو وہ سوتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی کو عذاب ہو رہا ہے، سخت عذاب ہو رہا ہے، گندے کا لباس پہنا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ جب ماں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ماں تڑپ جاتی ہے، کانپ جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، پھر اللہ کے نیک بندے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، اے اللہ کے ولی، آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا، آپ نے جو عمل بتایا تھا میں نے وہ عمل کیا ہے، لیکن قبر میں میری بیٹی کو عذاب ہو رہا ہے، اور عام عذاب نہیں، سخت عذاب میں گرفتار ہے، گندے کا لباس ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں
ہے جب ماں نے پھر یہ سنا ماں کام جاتی ہے. اب اللہ کے نیک بندے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس اللہ کی نیک بندی سے کہا کہ ادھر سے چلی جا, اپنی بیٹی کے لیے صدقہ و خیرات کر. اب جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے, ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے, تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ختم پڑھانا ہے, اصال ثواب کی محفل کرانی ہے, گھر میں دعا کروانی ہے. تو اپنی بیٹی کے لیے صدقہ و خیرات کرے گی, اللہ رب العالمین تیری بیٹی کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا. اب وہ عورت چلی جاتی, بیٹی کو دیکھا ماں تڑپ جاتی ہے, کانپ جاتی ہے, صبح ہوتی ہے. پھر اللہ کے نیک بندے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے. اے اللہ کے نیک بندے, اے اللہ کے ولی, آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا, آپ نے جو عمل بتایا تھا, میں نے وہ عمل کیا ہے, لیکن قبر میں میری بیٹی کو عذاب ہو رہا ہے, اور عام عذاب نہیں, سخت عذاب میں گرفتار ہے. گندے کا لباس ہے, ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں. جب ماں نے پھر یہ سنا ماں کام جاتی ہے. اب اللہ کے نیک بندے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس اللہ کی نیک بندی سے کہا کہ ادھر سے چلی جا, اپنی بیٹی کے لیے صدقہ و خیرات کر. اب جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے, ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے, تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ختم پڑھانا ہے, اصال ثواب کی محفل کرانی ہے, گھر میں دعا کروانی ہے. تو اپنی بیٹی کے لیے صدقہ و خیرات کرے گی, اللہ رب العالمین تیری بیٹی کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا. اب وہ عورت چلی جاتی ہے, اپنی بیٹی کے لیے صدقہ و خیرات کرتی ہے. کچھ دن گزرنے کے بعد جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, وہاں ایک تخت لگا ہوا ہے. اس تخت پر ایک حسین جمیل خوبصورت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھتی ہے, اما تعریفونی, کیا آپ مجھے جانتے ہو, مجھے پہچانتے ہو, میں کون ہوں؟ اب حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کہا, اے لڑکی میں تجھے نہیں جانتا, میں تجھے نہیں پہچانتا کہ تو کون ہے. اس نے کہا کہ میں سخت عذاب میں گرفتار تھی, میری ماں 2 مرتبہ آپ کے پاس گئی ہے, آپ نے یہ عمل بتایا ہے, یہ وظیفہ بتایا ہے, اللہ نے مجھ پر کرم کیا. حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ تجھے تو عذاب ہو رہا تھا, تو سخت عذاب میں گرفتار تھی. اب اس لڑکی نے کیا کہا, کہا اللہ کے نیک بندے, جس قبرستان میں میں مدفون ہوں, اس قبرستان کے پاس سے اللہ کا ایک نیک بندہ گزرتا ہے, اللہ کا ایک پیارا بندہ گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے, جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا, سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا, سارا تو سامان گیا. انہیں جانا انہیں مان رکھا غیر سے کام,
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم تو عزیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب گلائے کی عدت کے پھول نشاور کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں زین محمود سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں۔ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سرکار نے آنا کہہ دیجئے سبحان اللہ، سرکار نے آنا سرکار نے آنا دکھ سارے مک جانے، غم خار نے آنا او دکھ سارے مک جانے، غم خار نے آنا تے لجپال زمانے دا، لجپال زمانے دا اے صدقہ کھاندے ہاں حسنین دے نانے دا، اے صدقہ کھاندے ہاں حسنین دے نانے دا۔ سب مل کے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مختصر سی میری حاضری ہے، ایک کلام آپ کی نظر کروں گا، سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں۔ ہاں محبوب رب دا سب تو حسین ہے، محبوب رب دا سب تو حسین ہے، بولو محبوب رب دا سب تو حسین ہے، واللیل زلفا واللیل زلفا واللیل زلفا تاج بھی ہے، محبوب رب دا سب تو حسین ہے، بولو محبوب رب دا سب تو حسین ہے، واللیل زلفا واللیل زلفا تاج بھی ہے، محبوب رب دا سب تو حسین ہے، بولو محبوب رب دا سب تو حسین ہے، سونا سونے ادا سردار بھی 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 ہے،
سونا سونے ادا سونا سونے ادا سردار بھی ہے وہ جدا کوئی نہیں ہوتا یار بھی ہے محبوب رب دا سب تو حسین ہے بولو محبوب رب دا سب تو حسین ہے واللیل زلفا واللیل زلفا تاج بھی ہے محبوب رب دا سب تو حسین ہے بولو محبوب رب دا سب تو حسین ہے تے ہجرت دی شب نو علی نو بلایا ہجرت دی شب نو علی نو بلایا صدیق نو صدقے پیغام سنایا ہجرت دی شب نو علی نو بلایا صدیق نو صدقے پیغام سنایا اور یہ پیغام سی کہ میرے بعد جاگتے میرے بعد جاگتے جاگتے بعد جاگتے دوئے امیے محبوب رب دا سب تو حسین ہے بولو محبوب رب دا سب تو حسین ہے واللیل زلفا واللیل زلفا تاج بھی ہے محبوب رب دا سب تو حسین ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ محبوب رب دا سب تو حسین ہے بولو محبوب رب دا سب تو حسین ہے واللیل زلفا واللیل زلفا تاج بھی ہے محبوب رب دا سب تو حسین ہے بولو محبوب رب دا سب تو حسین ہے ایک کلام ہے لا الہ الا اللہ آپ سب نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے باواز بلند پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کا سر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ لا الہ
حکمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس درود پاک کی وجہ سے اللہ رب العالمین پورے قبرستان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سارے بولے سبحان اللہ. اب دیکھیں اس سے یہ پتا چلا جاننے والا چلا کیا. دنیا میں ہم ایک دوسرے کے سامنے اچھائی بیان کرتے ہیں, وہ یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے, لیکن جب بندہ دنیا سے چلا جائے گا, آپ ہیں میں ہوں, ہم نے جو جو کام کیے ہوں گے ہم نے خود اس کام کا حساب دینا ہے. نہ ماں میرا حساب دے گی, نہ باپ میرا حساب دے گا, نہ بھائی میرا حساب دے گا. جو میں نے خود دنیا میں کیا ہے اس کا حساب میں نے خود ہی دینا ہے. لیکن کتنا خوش نصیب اور کتنا اچھا وہ شخص ہے کہ جب ہم ایک دوسرے مومن کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اگر وہ جانے والا نیکوکار ہے تو اللہ رب العالمین اس کے درجات میں بلندیاں عطا فرماتا ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات, مالک کائنات, رازق کائنات اپنے فضل کے ساتھ, اپنے کرم کے ساتھ اس جگہ پر اپنا خاص برکت و رحمتوں کا نزول فرمائے. چونکہ آستانہ عالیہ فیض پور شریف میں ماہانہ 11ویں شریف کا بڑا پروگرام ہے, جس کی وجہ سے جلدی جا رہا ہوں, ورنہ دل تو چاہتا تھا کہ آخر ٹائم تک یہاں بیٹھوں. اور میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں میرے بہت ہی پیارے دوست محمد الیاس حیدری صاحب, آپ تشریف لائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری لگائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سارے بندے جواب دو. دیکھو تھوڑا ماحول چینج ہوا نا, ہر بندہ ایک دوسرے کار جانا ہے, ادھر کوشش کرے, ادھر کجی ودی جانے سامنے جانے نعرے مارنے سے سارا یہ ہے, سارا یہ ہے, یہ اصل سارے نے ایمان ہے کہ سارے ایک پارٹی نے. حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھنے ہیں تو ان نے برگاہ جاسن یہ حاضری پیش ہونی بھی ہے. باقی معاملات دنیا نے تو دنیا پر ہی ختم ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, آمد مصطفیٰ. وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تمام احباب تھوڑے تھوڑے آگے بھی تشریف لے آئے گا کہ باہر سے آنے سبحان اللہ. دساں گل کی خزینے دی اے دنیا کھا دیے, خیرات مدینے دی اے دنیا کھا دیے, خیرات مدینے
جدا جگ پروانہ کہ یہ سبحان اللہ جدا جگ پروانہ ہو بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہو بابا زہرا دا حسنین دا نانا حسنین دا نانا پڑھئے نا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھئے لا الہ الا لا الہ سارے بولو لا قسمت یارو بھلی ہوئے جدہ رکھا مول لا الہ ایک شکل دکھائی جائے گی کہ یہ سبحان اللہ پیر سید نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا کیا فرماتے ہیں ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی بولو لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیے سبحان اللہ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ ماں پیاری ماں املا والے لنگ لنگ جانے تے غافل ہوتے کھاندے ڈبنی دے دے اسن محمد ایک کامل پیر جنا دے تے جے میں ویکھا املا بلے تے کچھ نہیں میرے پلے تجھے میں ویکھا تیری رحمت بلے 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 جے میں ویکھا تیری رحمت بلے 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 تے پائی پیان دے اے دردی ہوندے
تے پئی پیاں دیاں باواں باپ سراں دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے پیارے نبی جی نے فرمایا تسی کر لو خدمت ماں دی او جس نے کعبہ تکنا ہووے او صورت ویکھ لے ماں دی جس نے کعبہ تکنا ہووے او صورت ویکھ لے ماں دی ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے محمد الیاس جو ساؤنڈ سسٹم چلا رہے تھے. حضرات محترم تھوڑی دیر بعد دعا ہو جائے گی. ایک دو باتیں آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مہینہ جدا ہو رہا ہے جسے ربیع ثانی کہا جاتا ہے، جس طرح ہمیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل یاد ہے، اے کاش اسی طرح ہمیں عربی مہینے کے نام بھی یاد ہو جائیں. تو یہ ربیع ثانی کا جو مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اس میں ایک ایسی ہستی کا وصال ہوا ہے، چاہے آدمی پڑھا لکھا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے، اس کے نام سے واقف ہے، جسے ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پکارتے ہیں. تو آپ کا وصال اسی مہینے میں ہوا ہے. آپ کی ولادت 470 ہجری میں بغداد میں ہوئی اور 561 ہجری میں آپ نے وفات پائی. آپ کی جو عمر ہے تقریباً 90 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی. تو یہ بڑی 11ویں کا مہینہ کہلاتا ہے، ربیع ثانی کا مہینہ. تو یقیناً ہر آدمی 11ویں، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر جو اہل سنت ہیں ان کے نصیبوں میں یہ 11ویں لکھی ہوئی ہے. لیکن صرف 11ویں منانا ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے حضور غوث اعظم کی سیرت کو دیکھنا کہ حضور غوث اعظم کی سیرت کیا تھی، حضور غوث اعظم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے. اگر ہم صرف 11ویں پکاتے کھاتے رہے، اسی طرح زندگی گزار گئے تو ہمارے کچھ پلے نہیں پڑے گا. جب تک ہم آپ کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ آپ جو بھی دعا کرتے اللہ قبول کرتا. کیوں کہ آپ نے اپنی ساری زندگی دین سیکھنے سکھانے میں گزاری. آپ نے رب کو یاد کیا، آپ نے رب کو راضی کیا. جو بھی دعا کرتے اللہ تعالیٰ قبول کرتا. آپ کے بارے میں آتا کہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اور آپ کے بارے میں آتا کہ آپ 15 سال روزانہ ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. 15 سال آپ کی روٹین تھی کہ آپ روزانہ ایک قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. آج ہم بھی 11ویں پکاتے ہیں، کھاتے ہیں. پکانی چاہیے، کھانی چاہیے، لیکن ان کی سیرت کو تو ہم نے یاد کرنا کہ ان کی سیرت کیا تھی. 15 سال آپ روزانہ ایک قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، روزانہ ایک قرآن پاک. ہم اپنے گریباں کے اندر دیکھیں کہ ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا ہمارا قرآن پاک مکمل نہیں ہوا. ہم کیسے حضور غوث اعظم کے عاشق ہیں. اگر عاشق ہوتے تو روزانہ نا ایک مہینے میں ایک قرآن پاک تو ختم ہوتا، 6 مہینے میں ایک قرآن پاک تو ختم ہوتا. 11ویں تو کھاتے ہیں پکاتے ہیں لیکن قرآن پاک مکمل نہیں ہوا. غوث اعظم تو 15 سال آپ نے روزانہ ایک قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے. اور آپ کے بارے میں آتا کہ آپ روزانہ 1000 نفل ادا کرتے تھے. 1000 نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے. ہم تو فرض نمازیں نہیں پڑھتے، ہم تو فرض نمازوں میں سستی کرتے ہیں. آج ہم اپنے گھروں کی حالت دیکھیں کہ ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے. میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھیں. سوچیں کہ ہماری اولاد، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے محلے والے کتنے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. ہم خود جانتے ہیں. اگر ہم 11ویں والے پیروں کو مانتے ہیں، 11ویں پکاتے کھاتے ہیں تو پھر ہمیں نمازی بننا ہوگا.
جب ہم نماز پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، حضور غوث اعظم کی سیرت کو اپنائیں گے، پھر اگر ہم 11ویں پکاتے ہیں کھاتے ہیں تو پھر مزہ ہے 11ویں پکانے کھانے کا۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، اعمال صالحہ نہیں کرتے، صرف 11ویں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، چاہے دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، ہماری زندگی شریعت کے مطابق گزرنی چاہیے۔ اگر ہم صرف 11ویں کے پیچھے لگے رہے، اپنے اعمال کو درست نہ کیا، نمازی نہ پڑھ سکے، تو شاید یہ 11ویں ہماری بخشی کا ذریعہ نہ بڑھے۔ اگر ہم اعمال صالحہ کریں، 11ویں بھی پھر پکائیں اور کھائیں، تو پھر شاید ہماری بخشی کا یہ ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصال کا یہ مہینہ ہے، آج بڑی 11ویں پاک ہے، تو ہر بندہ کوشش کرے کہ آپ کی سیرت کو اپنائے اور اپنے گھروں میں 11ویں کا اہتمام کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے 1 دیگ پکانی ہے، 2 دیگ پکانی ہے، نہیں، حسب توفیق جتنی جیب اجازت دیتی ہے۔ 1 کلو اگر چاول پکا سکتا ہے 1 کلو پکائے، کچھ نہ دے، اپنے گھر بال بچوں کو بٹھا کر دعا مانگ کر ان کو کھلا لے، یہی 11ویں پاک ہے۔ اگر دل صاف ہے، ہمارا دل صاف ہے، تو 1 روپے کی اگر چیز لے کر ہم 11ویں کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں تو وہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، آپ کی بے شمار کرامات ہیں، لیکن ان میں سے ایک کرامت جو ہم کہتے ہیں کہ جو آپ نے 12 سال والا واقعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، لے 11ویں والے دا نام کہ ڈوبی ہوئی تر جائے گی۔ جب وہ آپ ایک مرتبہ جاتے ہیں، دریا کے کنارے آپ کھڑے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مائی ہے، زاروں کتا رو رہی ہے۔ آپ کے پاس ایک آدمی ہے، اس نے کہا کہ یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ماں ہے کہ اس کا بیٹا اسی دریا سے کشتی پر بیٹھا، باراتی بھی ساتھ تھے، اس نے اپنے بیٹی کی شادی رچائی۔ جب وہ بیٹا بارات لے کر جاتا ہے، دلہن کو لے کر واپس آ رہا تھا، تو اس کی کشتی الٹ جاتی ہے۔ 12 سال گزر چکے ہیں، وہ جو بارات والے تھے سب غرق ہو گئے ہیں، لیکن 12 سال ہو چکے ہیں۔ والدہ ہے، والدہ کا نرم جو دل ہوتا ہے بڑا نرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی والدہ جو ہیں حیات ہیں، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چلی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے سال صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے لگا کہ 12 سال گزر چکے ہیں، 12 سال بیت چکے ہیں، لیکن والدہ روزانہ صبح آتی ہے، یہاں اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے، رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ 12 سال گزر چکے ہیں۔ غوث اعظم جب یہ آپ نے واقعہ سنا تو آپ کا دل تڑپ اٹھا، آپ کو ترس آیا کہ یہ بڑی ماں 12 سال سے اپنے بیٹے کو یاد کر رہی ہے۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، جب ہاتھ اٹھائے کچھ دیر گزری تو برات نظر نہ آئی، دعا قبول نہ ہوئی، تو عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، اتنی دیر میں تیرا بندہ ہوں، اتنی دیر سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو یہ آپ سے آواز آئی کہ 12 سال بھی تو گزر چکے ہیں نا، تو 1 منٹ یا 1 گھنٹے کی بات نہیں ہے، 12 سال گزر چکے ہیں۔ اس میں کشتی بھی تھی، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی، ان کا خون ختم ہو چکا، ان کے جو گوشت تھا وہ مچھلیاں کھا گئی، ان کی ہڈیاں بکھر چکی، ان کو اکٹھے ہوتے ٹائم لگتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ دعا قبول ہوئی۔ دور سے دیکھتے ہیں کہ کشتی ہے، وہی کشتی ہے، وہی دلہن ہے، وہی دلہا ہے، سارے براتی آرام سے اس کشتی پر بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی جب کنارے پر پہنچی، جب سب براتی اترے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے ہاتھ پر سلام کیا، اور جب یہ واقعہ دیکھا نا تو دیکھنے والوں میں سے بے شمار ایسے لوگ تھے جو کافر تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ جب انہوں نے یہ واقعہ دیکھا تو وہ بھی غوث اعظم کے ہاتھ پر آ کر اپنے گناہوں سے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ ہمارے غوث اعظم ہیں جن کی آج میں بھی آپ کے بھی نام لیتے ہیں، 11ویں پکاتے ہیں، بانٹتے ہیں، تو آج وہی انہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی 11ویں پاک ہے۔ تو پھر میں یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ صرف 11ویں نہیں بلکہ آپ کی سیرت پر بھی ہم نے عمل کرنا ہوگا کہ آپ کی سیرت کتنی تھی۔ آپ نمازی تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے تھے، حضور کی شریعت کے اوپر عمل کرنے والے تھے،
جھوٹ نہیں بولتے تھے، غیبت نہیں کھاتے تھے، چغلی نہیں کرتے تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کیا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اگر ہر بندہ اپنے گریباں کے اندر جا کر دیکھے، اپنی کوشش کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنی اولاد کی اصلاح کرے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے، اگر ہر آدمی یہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے تو پھر معاشرہ کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اپنی موت کو، اپنی اپنی قبر کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب درود السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام اے صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين،
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا أصحاب سيدنا وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تمام احباب ایک مرتبہ فاتحہ 3 مرتبہ اخلاص اول حروف پاک پڑھ لیں تاکہ سب کی حاضری ہو جائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا صحابة سيدنا مولانا محمد بارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر حم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے خالق کائنات مالک کائنات یا اللہ جتنے کلمات طیبات 38 مکمل قرآن پاک اس کے علاوہ 1050 یاسین کلمہ شریف درود شریف سورۃ مزمل یا اللہ عہد نامہ جو حباب نے سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص پڑھی ہے جو اہتمام کیا گیا ہے لنگر کا یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ مزونۃ محبۃ عقیدۃ پیش کرنے کی قبول فرما آپ کے وسیلے سے آپ کے والدین کریمین ازواج مطہرات 124 ارکان پیش انبیاء کرام شہداء صدیقین صالحین ائمہ باقی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرنے کی قبول فرما خصوصی تمام کلمات طیبات کا ثواب خصوصی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے والدین آپ کی اولاد آپ کی تمام مریدوں کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ حضور صلی اللہ ساری امت مرحومہ کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں خصوصی یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے یہ بھائی ولستان صاحب کی لخت جگر یا اللہ مرحومہ مغورہ کی روح اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما ان کلمات طیبات کے وسیلے سے مرحومہ کی درجات بلندی عطا فرما یا اللہ اس کی قبر پر اپنے کروڑوں برکتوں رحمت کا حضور فرما ان کرنے کی سوالات کی جوابات میں استعمال فرما یا اللہ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتی عظمی نصیب عطا فرما یا اللہ اس گھر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی نام دادا خاندان کو باقی ملا دوستوں محفوظ کیے تمام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما حاضرین مجلس کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے مغاف ہو چکے ہیں تمام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ ہمیں بھی اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما نماز روزی کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرما یا اللہ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ حج کی سعادت بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب عطا فرما یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما یا اللہ تیری پاک بارگاہ میں دوبارہ پھر التجا کرتے ہیں یا اللہ
مرحومہ کے درجات بلندی عطا فرما یا اللہ ہم سب کی حالت پر اپنا فضل فرما یا اللہ اپنا کرم فرما ہم سب کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما ہم سب کو یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ہمیشہ حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما جھوٹ غیبت کبر وعدہ خلافی بغض کی ہر قسم کی بیماری سے ہم سب کو شفا عطا فرما یا اللہ تیری باغ برگاہ میں دوبارہ التجا کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کو آنا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی باتیں میں توفیق یا اللہ جو ہم نے سنا سیکھا یا اللہ اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پکا سچا نمازی بنا یا اللہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے یا اللہ بخش کا ذریعہ بنا نجات کا ذریعہ بنا ہماری اولادوں کو ہماری بخش کا ذریعہ بنا یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے جہاں جہاں مسلمان بیمار پریشان سبھی بیماریاں پریشانیاں دوچاریاں دور فرما یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما مرتبہ کلمہ طیبہ نصیب فرما بھائی اسلم صاحب کے والدین کو یا اللہ سید کاملہ عطا فرما ان کا سجائے طاعتی رکابت فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے قد پوری آرزو ہر بے قسم پوری وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین تو جدا پیرو سنگیو جدا پیر مہر علی ہووے پڑھیے لا الہ سارے بولو لا الہ لجپال جدا رکھوالا ہے لجپال جدا رکھوالا ہے انہوں کون مٹاون والا ہے ساڑی اس سوڑے نل لگ گئی گے وہ جڑا توڑ نباون والا ہے بولو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ حق لا الہ الا اللہ ہو لا الہ سردی دائب ہے لیکن سارے میری تو پرسوں تو انشاءاللہ سردی بھی نہیں رہنے گی اچھی بولو لا الہ ہو لا الہ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے آہو سبحان اللہ آپ کے آستانے کی بلّہ باواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب تمام احباب تھوڑے تھوڑے آگے بھی تشریف لے آئے گا کہ باہر سے آنے سبحان اللہ دساں گل کی خزینے دی اے دنیا کھا دیے خیرات مدینے دی اے دنیا کھا دیے خیرات مدینے دی تے جدا جگ پروان آئے کہ یہ سبحان اللہ جدا جگ پروان آئے وہ عشق رب